آداب ناظرین، آپ کا قیمتی ٹائم عظمت ٹائم میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ قدوس صاحب عیدگاہ ملرس روڈ بنگلور میں بڑے پیمانے پر ایک روزہ علماء کی ریاستی کانفرنس رکھی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، بروز پیر 19 دسمبر صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک ایک عظیم و شان ریاستی کانفرنس رکھی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، ملت اسلامیہ ہند کو اس وقت جو چیلنجر درپیش ہیں، اسلام دشمن عناصر کی جانب سے اس کے ملی تشخیص اور مذہبی شناخت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بشرط یہ ہے کہ اہل علم و دانش اور اہل ایمان و یقین کی شمع روشن رکھیں، صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھیں، ملت کے حوصلے بلند رکھیں، مایوسیوں کو قریب بھی آنے نہ دیں، اپنی اور ملت کی صفوں میں اتحاد کی فضا بنائے رکھیں۔ آج کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے مجلس علماء تحریک اسلامی ہند کرناٹک نے 19 دسمبر کو صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک ایک روزہ علماء کانفرنس رکھی ہے، جس کا مرکزی موضوع نصرت دین ہے، جس میں درج ذیل وقت کے اہم احساس پر گفتگو ہوگی، جس میں 2 سیشن رکھے گئے ہیں۔ پہلا سیشن کلیدی سیشن اور دوسرا خصوصی سیشن دوپہر 2:40 سے شام 5 بجے تک منعقد کیا جائے گا، جس میں خاص کر مقررین، علماء اور اسلامک اسکالر کے علاوہ جو پہلا کلیدی سیشن ہے اس کی صدارت جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب امیر جماعت اسلامی ہند کریں گے، اور مقررین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اور مولانا احمد سراج عمری قاسمی صاحب صدر جماعت العلماء ہبلی، جناب یس امین الحسن صاحب انجینئر نائب امیر جماعت اسلامی ہند، مولانا ڈاکٹر محمد ریاض الاسلام ندوی صاحب سیکریٹری شعبہ اسلامی معاشرہ مرکز، جناب ڈاکٹر محمد سعد البلگامی صاحب امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند کرناٹک، مولانا وحید الدین خان عمری مدنی صاحب ناظم اعلیٰ مجلس العلماء کرناٹک کے علاوہ اور علماء اور اسکالر بھی موجود ہوں گے۔ ناظرین، اس کلیدی سیشن کے بعد رسم اجرا بھی ہوگی، اور جو دوسرا سیشن دوپہر 2:40 سے 5 بجے تک رہے گا، خصوصی سیشن اتحاد ملت کی عملی تدابیر، جس کی صدارت حضرت مولانا صغیر احمد رشادی صاحب امیر شریعت کرناٹک کریں گے۔ ناظرین، آپ تمام لوگوں کو خاص کر یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ قدوس صاحب عیدگاہ ملرس روڈ بنگلور میں جو بڑے پیمانے پر ایک روزہ علماء کی ریاستی کانفرنس رکھی گئی ہے، آپ اس میں زیادہ سے زیادہ آ کر اس کانفرنس کو کامیاب بنائیں۔ اس کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ ملت کو نشست ثانیہ، ملت کی نشست ثانیہ، ملت کو اٹھا کر حوصلوں کے ساتھ کھڑا کرنا ہے۔ حالات بڑے جگرگوں ہیں، چوطرف حملے ملت کے ملی تشخص پر، اس کی مذہبی شناخت پر ہو رہے ہیں، اور مظالم کا سلسلہ ہے، اور اس شعائر اسلام کا استخفاف، اس کا استہزاء بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں اسلامی فوبیا کے نام سے بڑے زور و شور سے بات چل رہی ہے، اور ہمارے ملک میں بہت زیادہ عروج پر یہ بات ہے۔ تو ایسے میں فطری طور پر انسان متاثر ہوتا ہے، مایوس بھی ہوتا ہے، مرعوب بھی ہو جاتا ہے، اور وہ حوصلے ہار دیتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے، اس سے جو لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں ان کا کام بن جائے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ملت کو اس کیفیت سے باہر نکالیں، ایمان و یقین کی شمع ان کے اندر ہم روشن کریں، ان کے حوصلوں کو ہم بلند کریں، ان کو ان کی منصبی ذمہ داری یاد دلائیں، اور ان کو عروج اور ترقی کی راہ ہم دکھائیں۔ اور اس کے لیے اسی مقصد کے لیے یہ کانفرنس جو ہے منعقد کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کی کلیدی سیشن میں اسی طرح کے موضوعات رکھے ہیں۔ ملت کے نشست ثانیہ میں علماء اور عالمات کا اقدامی کردار۔ ہم صرف دفاعی پوزیشن میں نہیں آنا ہے۔ اسلام جو دین فطرت بھی ہے، دین حق بھی ہے، اس کی حقانیت اور اس کی صداقت کو جو زندگی کے مختلف شعبوں میں اس نے بیان کی ہے، کھول کھول کر بندگان خدا کے سامنے بیان کرنے کی ذمہ داری یہ امت مسلمہ کی ہے۔ تو امت مسلمہ کو اس کی اصل پوزیشن پر ہم لانا چاہتے ہیں، وہ حالات کے دباؤ اور دھارے میں بہہ کر نہ رہ جائے، بلکہ جو ہے وہ حوصلوں کے ساتھ کھڑی ہو اور اپنی ذمہ داری کو وہ ادا کرے۔ اور اسی طرح سے یہ جو فتنے ہیں، ہر دن نئے فتنے ہیں،
ہر کوئی انسان پریشان ہے، صرف مسلمان ہی نہیں ہے بلکہ باشندگان ملک بھی، برادران وطن بھی پریشان ہیں۔ تو ایسے میں کس طرح سے علماء ان نئے چیلنجز کا مقابلہ کریں اور انسانوں کی اور بطور خاص ملت کی رہنمائی کریں، تو یہ موضوع بھی اس میں زیر گفتگو ہوگا۔ اور ملک کی جو بدلتی صورتحال ہے